درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، واجب الاحترام، علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو اس ادارے کی جانب سے دستار بندی کے عنوان پر منعقد کیا گیا، آج اس کی یہ پہلی نشست ہے۔ مدارس کی جانب سے جو اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں اس کے تین بنیادی مقصد۔ پہلا مقصد، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ، علم حاصل کرنے والے مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارکردگی سے عوام کو واقف کرایا جائے کہ مدرسہ اپنے مقصد میں کس قدر مصروف اور مشغول ہے۔ اجلاس کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کا تعاون کرنے والے، چندہ دینے والے اپنی آنکھوں سے اپنے پیسے کا نتیجہ دیکھیں کہ واقعی مدرسہ اپنا کام کر رہا ہے، ہماری رقم مصرف میں استعمال کی جا رہی یا ذاتی خرچ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ مدرسے نے جن بچوں کو تعلیم کے ذریعے سے مکمل کیا، جن کی تعلیم مکمل ہو، انہیں عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ آپ نے ہم کو امانت کس حال میں حوالے کیا، آج یہ امانت کی ضمانت کے ساتھ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ جب عوام و خواص کا اجتماع ہوتا تو ان کے سامنے دین کی بنیادی باتیں بھی آ جائیں جس کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ انہی مقاصد کے پیش نظر دینی مدارس کی طرف سے اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ اسی مبارک سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے مشکوٰۃ شریف کتاب الآداب کی ایک روایت پڑھی۔ اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 5 گناہوں کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا میں یہ 5 گناہ جو کرے گا یا ان 5 میں سے جس گناہ کا ارتکاب کوئی کرے گا تو ہر گناہ کے ذریعے سے دنیا میں کیا اثر ہوگا۔ گناہ کرے گا تو اس کا اثر دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوگا، جرم کی سزا تو آخرت میں ملے گی،
مگر گناہ کے خطرناک اثرات یہ دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کچھ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر پہلے آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، آپ کے اسٹیج پر شعراء بھی ہیں، وہ کلام پیش کر رہے تھے، آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ایک جگہ ایک شاعر صاحب تھے، یہاں شاعر صاحب ہوں تو ہمیں معاف کریں گے، یہ بات برسبیل تذکرہ عرض کرتے ہیں۔ تو استاد شاعر وہ شعر کہنا، پڑھنا، لکھنا، بنانا اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے۔ ایک دن استاد شاعر نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، آج میں تمہیں ایسا شعر سناؤں گا جو ایک شعر 1,00,000 روپے کا۔ استاد نے شاگرد کو شعر سنایا، شاگرد نے استاد کے اس شعر کو یاد کر لیا۔ اب شاگرد سمجھ بیٹھا کہ ہمارے پاس صرف شعر ہی نہیں آیا بلکہ 1,00,000 روپیہ بھی آ گیا، اس لیے کہ استاد نے کہا ہے یہ شعر 1,00,000 روپیے کا ہے۔ اس نے وہ شعر یاد کر لیا، سبزی کی دکان پر پہنچا، 5 کلو آلو خریدا۔ جب سبزی بیچنے والے نے پیسہ مانگا تو وہی 1,00,000 روپے والا شعر سنایا، کہا 5 کلو آلو کا پیسہ لے لو، باقی رقم واپس کر دو۔ تو آلو بیچنے والے نے کہا اتنا مہنگا شعر تم واپس لے جاؤ، ہمارا آلو واپس کر دو۔ یہ جوتے کی دکان پر پہنچا، اس نے 2 جوڑا جوتا خریدا۔ جوتا بیچنے والے نے جب پیسہ مانگا تو وہی 1,00,000 روپے والا شعر سنایا، تو جوتا بیچنے والے نے کہا ہمارا جوتا واپس کر دو، تم 1,00,000 روپے کا شعر واپس لے جاؤ۔ اب یہ اپنے استاد کے پاس پہنچا، کہنے لگا حضرت آج پتہ چلا کہ آپ جھوٹ بھی بولتے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے کہا تھا یہ شعر 1,00,000 روپے کا، اس 1,00,000 روپے والے شعر سے تو 5 کلو آلو نہیں ملتا، 2 جوڑا جوتا نہیں ملتا، آپ کہتے ہیں یہ شعر 1,00,000 روپے کا ہے۔ تو استاد سمجھ گیا کہ یہ احمق آدمی ہے۔ استاد نے کہا اگر شعر کی قیمت کا تم اندازہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں شعراء کی محفل میں جانا پڑے گا، ادبا کی مجلس میں جانا پڑے گا، صاحب کلام سے ملنا پڑے گا، مالک زبان سے ملنا پڑے گا۔ زبان والا زبان کی قیمت جانتا ہے، کلام والا کلام کی قیمت جانتا ہے، شعر سمجھنے والا شعر کی قیمت جانتا ہے، سبزی بیچنے والا سبزی کی قیمت جانتا ہے، جوتا بیچنے والا جوتے کی قیمت جانتا ہے۔ جس طرح لوہا منڈی میں ملتا، کپڑا منڈی میں ملتا، چمڑا منڈی میں ملتا، لکڑا منڈی میں ملتا، اسی طرح دین کی بات دین جاننے والوں کے پاس ملے، قرآن کی بات قرآن جاننے والوں کے پاس ملے، دنیا داروں کے پاس دنیا کی چیزیں مل سکتی، دینداروں کے پاس دین کی باتیں معلوم ہوں گی۔ جس طرح دنیاوی چیزوں کی تلاش کے لیے ہم دنیا کی منڈیوں کا پتہ لگاتے ہیں، اسی طرح ہمیں دین کی معلومات اور تحصیل کے لیے ہمیں دینی منڈیوں کا پتہ لگانا چاہیے۔ جس طرح جھولا چھاپ ڈاکٹر سے آپ بڑی بیماری کا علاج پسند نہیں کرتے ہیں تو جھولا چھاپ مولوی سے شریعت کا مسئلہ کیسے معلوم کر رہے ہیں؟ جس مولوی کا علمی حسب و نسب محفوظ نہ ہو، جو کسی معتبر ادارے سے تعلق نہ رکھتا ہو،
جس کا علمی کوئی سلسلہ نہ ہو، ایسے لوگوں سے اگر دین سمجھنے کی کوشش کرو گے، ایسے لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو گے تو تمہارے دین کا کباڑا ہو جائے گا، تمہارا اسلام تم سے سلام کر بیٹھے گا۔ اس لیے ہمیشہ دین کی بات دین جاننے والے سے پوچھنا چاہیے، اسلام کی بات اسلام جاننے والے سے پوچھنا چاہیے۔ جو آدمی راستے پر چلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی اندھا نابینا، اب اندھے سے آپ راستہ معلوم کرو گے تو کہاں منزل ملنے والی؟ آج کا جو ماحول ہے، مریض ڈاکٹر کو دوا بتا رہا، مریض ڈاکٹر کو دوا بتا رہا، جس کے زیر علاج تھا وہ مریض ڈاکٹر کا مسیحا بننا چاہتا۔ آج کے دور میں انجینئر صاحب دین سمجھانے نکلے، ڈاکٹر صاحب قرآن کی تفسیر کرنے نکلے، حاجی صاحب حج کا مسئلہ بتانے نکلے، نمازی صاحب نماز کا مسئلہ بتانے نکلے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات پر اگر عمل کرو گے تو تمہارے دین کا کباڑا ہو جائے گا۔ اس لیے بہت سمجھداری سے، سوجھ بوجھ سے کام لینے کی ضرورت۔ حافظ قرآن حفظ کلام اللہ کی طاقت کو جانتا، اور جس کی 14 نسلوں میں کوئی حافظ قرآن نہ بنا، وہ حافظ قرآن کا مقام کیا جانے گا؟ جس کے باپ دادا نے مکتب کا منہ نہ دیکھا، وہ دینی تعلیم کی اہمیت کا احساس کیسے کرے گا؟ اس لیے ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ کون کون سمجھ رہا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں پتہ بھی چلنا چاہیے کہ واقعی آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے آپ جمع تو بالکل دھیان یکسوئی کے ساتھ بیٹھو۔ میں اس حدیث کا خلاصہ اس طرح آپ کے سامنے بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک کی سمجھ میں بات آئے گی۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عبداللہ ابن عباس یہ حضرت عباس کے بیٹے، اور حضرت عباس یہ اللہ کے نبی کے چچا، ان کے لڑکے ہیں عبداللہ، ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس کے نام سے یہ مشہور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے 3 سال قبل مدینہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو نبی کی خدمت میں پیش کیا دعا کے لیے، تو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک نکال کر عبداللہ ابن عباس کے منہ میں رکھا۔ ان کے پیٹ میں سب سے پہلی چیز پہنچنے والی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک۔ نبی کے منہ سے نکلنے والا لعاب اتنا شیریں ہوتا تھا کہ کھارے پانی کنویں میں نبی کا لعاب ڈالا گیا تو کنواں کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ وہی لعاب عبداللہ ابن عباس کے پیٹ میں ڈالا گیا۔ سب سے پہلے ان کے پیٹ میں پہنچنے والی چیز اللہ کے نبی کا لعاب۔ نبی کے لعاب کے اثر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کی طبیعت میں طہارت، نیکی، تقوی، فصاحت، بلاغت رگ و ریشے کے اندر پیوست فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ ہوشیار ہوئے تو یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک دن اللہ کے نبی استنجے کے لیے تشریف لے گئے تو نبی کے فارغ ہونے سے
آنے سے پہلے پہلے ابن عباس نے لوٹے میں پانی بھر کر کے وضو کے لیے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی استنجے سے فارغ ہو کر آئے تو پوچھا یہ لوٹے میں پانی کس نے وضو کے لیے رکھا؟ بتایا گیا ابن عباس نے رکھا۔ تو اللہ کے نبی نے ابن عباس کی سمجھداری پر ان کے لیے دو دعا فرمائی۔ پہلی دعا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما اور ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ کے نبی کی دونوں دعا قبول ہوئی۔ ابن عباس اپنے زمانے میں امام المفسرین کہلائے۔ تفسیر کے باب میں ابن عباس کی رائے کی بڑی اہمیت ہوتی۔ یہ نبی سے 1660 حدیثیں نقل کرنے والے، ابن عباس اکیلے 1660 حدیثیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں۔ ان 1660 حدیثوں میں سے یہ حدیث بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس۔ اللہ کے نبی کا جب وصال ہو گیا تو ابن عباس بڑے بڑے صحابہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ انہی بڑے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت زید بن ثابت، جو قرآن کے لکھنے والے 40 صحابہ جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی کی وحی کو لکھا کرتے تھے، ان میں سے زید بن ثابت بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دن زید کے گھر پہنچے تو ان کی سواری باہر کھڑی تھی۔ ابن عباس نے زید بن ثابت کی سواری کا لگام پکڑ کر کے کھڑے۔ زید بن ثابت نے کہا آپ سواری کی لگام پکڑ کر کے کھڑے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ہمیں اپنے استاذ کے احترام کا حکم دیا گیا۔ زید بن ثابت نے کہا ہمیں نبی کے گھرانے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ 71 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ جس وقت ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر نے 5 گناہوں کا تذکرہ کیا اور ان 5 گناہوں کے اثرات بیان کیے۔ پہلی بات ما ظہر الغلول فی قوم الا القی اللہ فی قلوبہم الرعب۔ جب کوئی قوم خیانت کرنے لگتی ہے تو اللہ اس کے دل کے اندر رعب، دہشت، ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ خیانت کس کو کہتے ہیں؟ دھیان سے سنو، ہم آلتو فالتو بات کرنے کے قائل نہیں، جو بات کہیں گے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہیں گے۔ خیانت کس کو کہتے ہیں؟ خیانت یہ امانت کا اپوزٹ کہلاتا ہے۔ امانت مالی امانت، جب امانت کا لفظ بولا جاتا ہے تو عرف عام میں لوگ مالی امانت کو امانت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے لفظ امانت یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی بولا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہاں بھی اللہ نے لفظ امانت استعمال کیا۔ عربی میں امانت کے لفظ کا مفہوم بہت وسیع۔ یہ لفظ امانت صرف مالی امانت کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ عربی میں امانت کا لفظ یہ زندگی کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا۔ امانت زندگی کے لیے بھی بولا جاتا،
کیا مطلب؟ اللہ نے جو یہ زندگی ہم کو آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی امانت، امانت میں خیانت کرنے کا پاور کسی کو نہیں، امانت کی حفاظت کا حکم دیا گیا، خیانت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ میں گھڑی، اس گھڑی کے ہم مالک ہیں، جس کو چاہیں دے دیں۔ ہماری جیب میں موبائل ہے، ہم چاہیں تو موبائل قیمتاً بیچ دیں، چاہے تو ہدیتاً کسی کو دے دیں۔ کیوں؟ گھڑی کے مالک ہم ہیں، موبائل کے مالک ہم ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم اپنا ہاتھ کاٹ کر کسی کو دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس ہاتھ کے ہم مالک نہیں ہیں، گھڑی کے ہم مالک ہیں، دے سکتے ہیں۔ یہ ہاتھ اللہ نے ہم کو امانت کے طور پر عطا کیا، لہذا اس کے کاٹنے کا، اس کے بیچنے کا ہمیں اختیار نہیں۔ اسی طرح یہ جسم اور جسم کا پورا دھڑا، اور دھڑے میں اللہ نے جو جان ڈالی ہے، اس کے ہم مالک نہیں۔ اسی لیے اسلام خودکشی کرنا حرام۔ خودکشی کا مطلب اپنے آپ پر مٹی کا تیل ڈال کر کے جلا لینا، اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ہلاک کر دینا، اپنے آپ کو پانی میں ڈبو کر کے ختم کر دینا، یہ سب خودکشی کرنا کہلاتا۔ اسلام میں خودکشی حرام۔ خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ اس جان کے ہم مالک نہیں ہیں۔ جب ہم جان کے مالک نہیں ہیں تو جان کو ادھر ادھر نقصان پہنچانے کا ہمیں کوئی اختیار و پاور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں جب کوئی قوم خیانت کی عادی بن جاتی تو اللہ ان کے دل کے اندر رعب، دبدبہ، دہشت پیدا کر دیتے ہیں، اسے اپنے سائے سے ڈرنے لگتا۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے، میں ایک بات پوچھتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گناہ کس کو کہتے ہیں تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ کوئی جواب دے گا تو کہے گا جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، تہمت لگانا۔ ارے بابا، یہ سب گناہ کے کام کہلاتے ہیں۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ گناہ بنتا کیسے، گناہ ہوتا کیسا، گناہ کہتے کس کو؟ تو بات سمجھو، گناہ کے معنی ہے نافرمانی کرنا۔ دھیان سے سنو، میں ایسی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ 50 صفحہ کتاب پہ پڑھ جاؤ گے تب کہیں آپ کو اس بات کی ہوا لگے گی جو یہ اکٹھا ہم آپ کو بتائے دے رہے ہیں۔ گناہ کے معنی ہے نافرمانی کرنا۔ گناہ کے معنی نافرمانی کرنا۔ نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ کہیں گے یہ تو عجیب مولوی ہیں، جملہ بولتے ہیں، سوال کھڑا کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہم دیوبند سے آئے اور دیوبند والے بولنے سے پہلے سوچتے ہیں اور سوچ کر کے بولا کرتے ہیں، اس لیے ان کا بولنا بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، ان کی بول کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو گناہ کے معنی ہے نافرمانی کرنا۔ نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کہتے ہیں اپنے بڑے کی بات نہ ماننا۔ نافرمانی کہتے ہیں اپنے بڑے کی بات نہ ماننا۔ کہتے ہیں یہ لڑکا اپنے ماں باپ کا نافرمان، یہ شاگرد اپنے استاد کا نافرمان، یہ مرید اپنے پیر کا نافرمان۔ تو نافرمان وہ کہلاتا ہے جو اپنے بڑے کی بات نہ مانے۔ جیسے لڑکا باپ کی بات نہ مانے، شاگرد استاد کی بات نہ مانے، مرید پیر کی بات نہ مانے، تو اس کو نافرمان کہنا۔ سب سے بڑی ذات ہے اللہ، سب سے بڑی ذات اللہ، اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو آدمی اللہ کی بات نہ مانے،
اور جو آدمی رسول اللہ کی بات نہ مانے وہ ہے گناہ کرنے والا، وہ ہے نافرمانی کرنے والا۔ اللہ کی بات نہ ماننا، رسول کی بات نہ ماننا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں کہ کتنا ہم اللہ کی بات مانتے ہیں اور کتنا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ جتنا جو مانتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اور جتنا جو اللہ رسول کی نہیں مانتا ہے وہ اللہ رسول کا نافرمان، گناہ کرنے والا۔ اب دوسرا سوال سنو، ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، یہ گناہ کا کام کرتے کیوں؟ گناہ کا کام کیوں کرتے ہیں؟ تو سمجھو، گناہ میں تھوڑی دیر کے لیے انسان کو لذت ملتی ہے، اور لذت والی چیز انسان کر گزرتا۔ کوئی گناہ کا کام ایسا نہیں ہے جس میں لذت مزہ نہ آتا۔ بوڑھا آدمی ہو گیا ہے مگر نظر اس کی خراب ہے، وہ لڑکیوں کو جھانکنے تاکنے سے رکتا نہیں، کیوں؟ دیکھنے میں اس کو لذت ملتی، گانا سننے میں کان کو لذت ملتی، اس لیے گانا سنتا ہے۔ تو گناہ کے کام میں انسان کو تھوڑی سی لذت ملتی، مگر وہ لذت صحت کی علامت نہیں، وہ لذت بیماری کی علامت ہے۔ میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، جیسے خارش کا مریض، کھجلی کا مریض، خارش کے مریض کو کھجانا اچھا لگتا ہے، کھجلی کے مریض کو کھجلانا اچھا لگتا ہے، اور کھجانے میں مزہ آتا ہے، اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ ہم خارش کے مریض ہیں، اگر ہم کھجائیں گے تو کھجلانے کی جگہ پر جلن ہوگی، تیزابیت ہوگی، مگر اس کے باوجود کھجاتا ہے۔ جو جب تک کھجلاتا رہتا ہے اس کو لذت ملتی رہتی ہے۔ تو جیسے خارش کا مریض جاننے کے باوجود کھجانے میں اس کو لذت ملتی ہے، جانتا ہے اس سے جلن تیزابیت پیدا ہوگی، مگر وقتی لذت کے لیے وہ اپنے زخم کو تازہ کرنے لگتا۔ یہی حال ہر گناہ کا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے اندر اللہ نے اثر نہ رکھتا ہو، وقتی طور پر لذت ملتی ہے، مگر انجام اس کا برا، انجام اس کا برا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ دنیا میں ایک آدمی وہ ہے، دھیان سے سنو، ابن عباس سے پوچھا گیا ایک آدمی دنیا میں وہ ہے جو فرض واجب ادا کرتا ہے، سنت پڑھتا ہے، مگر نوافل اوابین اوراد کا اہتمام نہیں کرتا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو فرائض واجبات کے ساتھ نوافل کا ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا، مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو آدمی فرائض واجبات سنت ادا کرتا، نوافل زیادہ نہیں پڑھتا، وہ آدمی گناہ بھی نہیں کرتا ہے، گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتا۔ اور یہ آدمی جو فرائض واجبات کے ساتھ نوافل مستحبات ذکر و اذکار تہجد اوابین بھی پڑھتا ہے، گناہ کے کام بھی زیادہ کرتا ہے۔ ان دونوں آدمیوں میں نیک کون ہے؟ یہ نیکی کرنے والا، گناہ کرنے والا یہ نیک ہے، یا فرائض واجبات ادا کر کے نوافل کا اہتمام نہ کرنے والا مگر گناہ سے بچنے والا؟ یہ آدمی آپ کی نظر میں اچھا؟ پوچھا گیا قلیل العمل و قلیل الذنوب کثیر العمل و کثیر الذنوب اعجب الی۔ ابن عباس بتائیے ان دونوں میں اچھا آدمی کون؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میری نظر میں گناہ سے بچنے والا اس سے بڑھ کر کے کوئی نیک نہیں۔ سب سے بڑی نیکی کی بات ہے کہ آدمی گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے۔
کیوں؟ گناہ زہر کی طرح ہے، گناہ زہر کی طرح ہے، اور نوافل یہ ٹانک کی طرح ہے۔ جیسے ٹانک پینے سے طاقت، مگر زہر کھاؤ تو ہلاکت۔ ایسے نفلی عبادت کرو تو اس سے ثواب تو ملے گا، مگر گناہ کرتے رہو گے تو گناہ کے راستے سے وہ نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کرے۔ آج کے دور میں گناہ کا اثر، ہر گاؤں میں یہ خبر، ہر علاقے میں یہ خبر کہ لڑکی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جا رہی ہے، لڑکی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے جا رہی ہے۔ یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مرد عورت کو الگ الگ رہنے کا حکم دیا گیا تھا، ہم نے ساتھ میں رہنا شروع کیا۔ مرد عورت کے اختلاط نے آج اس کو مجبور کر دیا کہ غیر کے لڑکے کے ہاتھ میں لڑکی ہاتھ ڈال کر کے غیر کے گھر جا رہی ہے۔ گناہ سے روک تھام نہ کرنے کا نتیجہ کہ جس گھر سے ایک اللہ کی بات ہونی چاہیے اس گھر میں آج ارتداد داخل ہو رہا ہے، جس گھر میں ایمان کی بات ہونی چاہیے اس گھر میں آج کفر داخل ہو رہا ہے۔ یہ گناہ سے نہ بچنے کا اثر ہے۔ اور دوسرا اثر، کتنے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جوان، میں بھی مہاراشٹر گیا، وہاں بتایا لوگوں نے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں صرف سگریٹ نہیں پی رہے ہیں، نشے کی گولیاں، نشے کے انجیکشن استعمال کر رہے ہیں۔ جس قوم کا نوجوان نشے کا عادی ہو جائے، منشیات کا عادی ہو جائے، وہ زندہ قوم نہیں ہے، وہ مردہ قوم۔ جس قوم کے نوجوان نشیلے ہو جائیں، نشے کے عادی بن جائیں، صرف ان کے لیے مالی بربادی کا سامان نہیں ہے، ان کی زندگی کا بھی سودا اس لعنت کی وجہ سے ہو جاتا۔ اس لیے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ بعض گناہ، دھیان سے سنو، میں نئی بات بتا رہا ہوں، بعض گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ رسول کی لعنت برستی۔ وہ کون سا گناہ ہے جس پر اللہ رسول کی لعنت برستی؟ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلًا، بعد کے لوگ امت کے نیک لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، صحابہ کی برائی کریں گے، اولیاء کی برائی کریں گے، علماء کی برائی کریں گے، ائمہ کی برائی کریں گے۔ یہ گناہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اس گناہ کے مرتکب پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کے پیغمبر کی لعنت برستی ہے۔ سود کھانا ایسا گناہ ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی۔ شراب پینا ایسا گناہ ہے کہ اس شراب کے عادی کو اللہ کے نبی نے فرمایا شارب الخمر کعابد اللات والعزى، شراب پینے والا ایسا ہے جیسے لات و عزیٰ کی پوجا کرنے والا، غیر خدا کی پوجا کرنے والا، ایسا خطرناک گناہ۔ لہذا ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 5 گناہوں کو شمار کر کے بتایا اور ان کے خطرناک اثرات بتائے۔ زہر میں اثر مانتے ہو، آگ میں اثر مانتے ہو، برف میں اثر مانتے ہو، لیمو میں اثر مانتے ہو، شہد میں اثر مانتے ہو، اور گناہ میں اثر سمجھ میں نہیں آتا کہ گناہ میں بھی اثر اللہ نے رکھا ہے۔ اس کا جب ارتکاب کرے گا تو گناہ کا اثر دنیاوی بھی پڑتا ہے، اخروی بھی پڑتا ہے، جسمانی بھی پڑتا ہے، روحانی بھی پڑتا۔ میں ہر ایک کی مثال دیے دیتا ہوں۔ گناہ کا اثر دنیا میں، بارش کا رک جانا یہ گناہ کی وجہ سے، مہنگائی کا بڑھ جانا یہ گناہ کی وجہ سے،
اولاد کا نافرمان ہونا یہ گناہ کی وجہ سے، یہ دنیا میں اثر، اور عقبہ میں آخرت میں ایسے مجرموں کو سزا دی جائے۔ جسمانی نقصان یہ کہ گناہ کرنے والے کے چہرے پر رونق نہیں رہتی، گناہ کرنے والے کا چہرہ پژمردہ مرجھایا ہوا خوف زدہ ہوا کرتا، گناہ کے عادی آدمی کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، ایسا آدمی مہلک بیماریوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی جسمانی سزا اللہ گنہگار کو دنیا میں دیتے ہیں، سارے گناہوں کی سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہ کے اثرات دنیا میں اللہ ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگ گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں۔ کبھی کبھی اللہ نقد پکڑ کر لیتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی تشریف فرما، ایک نوجوان بائیں ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر پانی پینے لگا، تو اللہ کے نبی نے اس جوان سے کہا بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ جہنمیوں کا طریقہ۔ اب سوچ لو، میں نے نامعلوم کتنے لڑکوں کو دیکھا بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، دائیں طرف سے لکھنا سیدھا طریقہ یہ آتا نہیں، الٹا طریقہ۔ اب وہ بائیں ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کے پانی پی رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ جہنمیوں کا طریقہ، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ فرعونیوں کا طریقہ، اللہ کے باغیوں کا طریقہ ہے، اللہ کے دیوانوں متوالوں کا طریقہ نہیں۔ تو وہ نوجوان نے نبی کی بات کو ہلکے میں لیا، یوں ہی کہہ رہے ہیں اللہ کو پتا چلا کہ یہ ہمارے محبوب کی بات کو ہلکے میں لے رہا ہے، اور ہلکے میں لے کر جوان نے نبی کو جواب دیا، جواب میں کہا اللہ کے رسول ہم دائیں ہاتھ سے کھانے کی قدرت نہیں رکھتے، دائیں ہاتھ سے پانی پینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے اس کہے کو سچ کر دیا، اس کو اللہ نے فالج زدہ کر دیا، مفلوج کر دیا، لنجا کر دیا، اس کا ہاتھ بیکار کر دیا، پوری زندگی میں دائیں ہاتھ سے وہ کھا پی نہیں سکا۔ اس لیے گناہ کے کرنے پر جرأت ظاہر نہیں کرنا چاہیے، گناہ کرنے کے بعد ڈرنا چاہیے کہ اللہ کہیں پکڑ نہ کر لے، اللہ پکڑنے پر آئے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ تو نبی نے پہلا گناہ بتایا کہ جو قوم خیانت کی عادی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے دل کے اندر رعب، دبدبا، ڈر، دہشت پیدا کر دیتی ہے۔ اب وہ اپنے اولاد کے سامنے صحیح بات نہیں بول پاتی۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو برائی سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ کیوں؟ ایک بولیں گے تو اولاد تین بولے، اولاد سے ڈرتے ہو، بیوی کے سامنے بولنے سے گھبراتے ہو۔ یہ گناہ کا اثر ہے، اس سے اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دوسرا گناہ فرمایا وَلَا فَشَدْ زِنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَسُرَ فِيهُمُ الْمَوْتِ۔ جب کسی قوم زناکاری، بدکاری کا عمل بڑھتا ہے تو اللہ اس قوم میں موت کی کثرت کر دیتا ہے، لوگ کثرت سے مرنے لگتے ہیں جو قوم زناکاری، بدکاری کی عادی ہو جاتی ہے۔ قرآن زنا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کی دو خرابی قرآن نے بیان کیا۔ پہلی خرابی انہو کان فاحشہ، یہ کھلی ہوئی برائی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے، گندا راستہ۔ جو زنا کا ارتکاب کرے گا کل ہر برائی کی طرف پیر بڑھا دے گا۔ یہ کھلی ہوئی برائی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی عقل مند آدمی ایک ایسا نہیں مل سکتا جو زنا کی تعریف کرنے والا،
سمجھدار آدمی زنا کو برا سمجھتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ زناکار مرد و عورت پر دنیا میں 3 اثر پیدا ہوتے ہیں، دھیان سے سنو۔ زناکار مرد و عورت پر دنیا میں 3 طرح کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا اثر، زناکار مرد و عورت کے چہرے سے ہوائیاں اٹھتی رہتی ہیں، وہ ہر وقت گھبراتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہیں راز فاش نہ ہو جائے، واقعہ کھل نہ جائے، زندہ زمین میں دھسا نہ دیے جائیں، لوگوں کے سامنے ہم رسوا نہ ہو جائیں۔ اس ڈر سے اس کے چہرے پر ہوائیاں اٹھتی رہتی ہیں۔ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ہر ایک گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں یہ راز فاش نہ ہو جائے۔ یہ زنا کا اثر ہے کہ زناکار مرد و عورت کے چہرے پر دنیا میں ہوائیاں اٹھتی ہیں۔ اور دوسری پہچان، زناکار آدمی کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ کماتا ہے وہ سب معشوقہ پہ لٹاتا رہتا ہے، جو کچھ کماتا ہے معشوقہ پہ لٹاتا رہتا ہے، اس لیے اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیشہ مفلس و قلاص، بھیک مانگا گھومتا رہتا ہے، قرض پر قرض اٹھاتا رہتا ہے، گلی محلے میں دلیل ہوتا رہتا ہے، بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس برائی کا دنیا میں تیسرا اثر، ایسے آدمی کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ عمر کم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دھیان سے سنیں۔ قصر العمر کا مطلب عمر گھٹا دینا نہیں کہ 60 سال کا تھا 40 سال میں مر جائے گا، یہ مطلب نہیں۔ عمر کم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کے گودے میں طاقت رہتی ہے، نفس کی پیاس بجھانے کے لیے وقت بے وقت وہ خواہش نفس کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، بے موقع اپنی صحت کو استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے دن بدن اس کی صحت گرتی رہتی ہے، بیماری اس کو لگتی رہتی ہے، موت کے یہ قریب ہوتا رہتا ہے۔ بے اعتدالی اور بیجا استعمال کی وجہ سے اس کی صحت برباد ہوتی ہے اور یہ موت کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یہ دنیا میں تیسرا اور اخروی اعتبار سے بڑا بھیانک اثر ہوتا ہے۔ زناکار مرد و عورت کے لیے زمین و آسمان، دھیان سے سنو، زناکار مرد و عورت کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق بد دعا کرتی ہے، اللہ ان منحوسوں کو اٹھا لے، یہ منحوس تیرے عذاب کی دعوت دینے والے ہیں۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق زناکار مرد و عورت کے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے امت میں موت کی کثرت ہوتی رہتی ہے، موت کی کثرت کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ وجہ دھیان سے سنو، اللہ نے نسل انسانی کی بقا تحفظ کے لیے پاکیزہ طریقہ نکاح کا بتایا۔ نکاح یہ پاکیزہ طریقہ ہے نسل انسانی کی بقا و تحفظ کے لیے۔ ہم نے اللہ کا بتایا ہوا پاکیزہ طریقہ چھوڑ کر جانوروں کا راستہ ہم نے اختیار کیا۔ یہ طریقہ جانوروں کا طریقہ ہے، انسان سمجھدار کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی نے دوسرے گناہ کے اثر میں فرمایا کہ موت کی کثرت ہو جائے گی۔ تیسرا گناہ، وَيَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، ڈنڈی مارنے لگتی ہے، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ ان کی روزی گھٹا دیتا ہے۔ یہ ذرا سمجھو حدیث کو۔ ناپ تول میں کمی کا جملہ قرآن میں کب اور کہاں استعمال کیا گیا ہے؟ عام طور پر اہل علم
ناپ تول کی کمی کے لیے تخفیف کا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ سورہ مطففین کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہی ڈنڈی مارنا نہیں ہے، بلکہ نماز میں رکوع سجدہ سنت کے مطابق نہ کرنا یہ نماز میں ڈنڈی مارنے کے حکم ہے۔ جس امت کو سامان کے بدل کرنے میں ڈنڈی مارنے کی اجازت نہ دی گئی وہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت میں ڈنڈی مارے، رکوع سجدہ سنت کے خلاف کرے، اس کو ڈنڈی مارنے والا نہیں کہا جائے گا، وہ بھی ڈنڈی مارنے والے کے۔ اسی طرح دودھ کا کاروبار کرنے والے لوگ دودھ میں پانی ملا کر بیچتے ہیں، یہ بھی ڈنڈی مارنے کے حکم ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر اگر اتنا ہی رہے تو کچھ تو غنیمت، لوگ پانی میں دودھ ملا کر سپلائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اتنا ڈنڈی مارنے کے لیے تیار۔ دواؤں میں ملاوٹ کر کے بیچنا، جو لوگ دوائیں ملاوٹ کے ساتھ بیچتے ہیں وہ بھی ڈنڈی مارنے والوں کے حکم میں۔ یہ بھی ڈنڈی مارنے کے حکم میں ہمیں حکم کیا دیا گیا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کرنا فرض ہے یہ فرائض کے بعد۔ نبی کی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ 5 نمازوں کی فرضیت کے بعد حلال کمائی کرنا یہ فرض ہے۔ ڈاکٹر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، وہ مطلب میں 3 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے، ان سے کہو جماعت سے نماز پڑھنے میں ثواب زیادہ، تو ڈاکٹر صاحب ہم کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں بندوں کی خدمت کرنا، خدمت خلق کرنا، یہ بھی تو بہت بڑا دین ہے۔ بے شک یہ دین ہے، مگر اللہ کے حق میں ڈنڈی مارنا، اللہ کے گھر کے حق میں ڈنڈی مارنا یہ دین نہیں۔ کیا کہا؟ 5 فرض نمازوں کے بعد حلال کمانا فرض۔ معلوم کیا ہوا؟ 5 نمازوں کی فرضیت پہلے، حلال کمانے کی فرضیت بعد میں۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ فریضۃ بعد الفریضہ نبی کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ بے شک حلال کمانا یہ فرض ہے، مگر اس کا درجہ 5 فرض نماز کے بعد۔ کمانے کے چکر میں اگر 5 فرض نماز گنوا رہا ہے تو وہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ خدمت خلق کے نام پر 3 وقت کی جماعت کی نماز اڑائے پڑا مطلب میں اکیلے پڑھ رہا ہے، وہ فریضے میں ڈنڈی مارنے والا ہے، وہ فریضے میں ڈنڈی مارنے والا ہے۔ اور ڈنڈی مارنا صرف کپڑا ناپنے میں چوری کرنا، چمڑا ناپنے میں چوری کرنا، سبزی بدل کرنے میں چوری کرنا، یہی ڈنڈی مارنا نہیں کہلاتا ہے۔ بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی ڈنڈی مارنے کے حکم ہے۔ دنیا میں یہ برائی ڈنڈی مارنے والی سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں 3 برائیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی برائی، وہ اللہ کے علاوہ کو پوچھتے تھے۔ دوسری برائی، وہ لوگ تجارت کی منڈی میں ڈنڈی مارتے۔ اور تیسری برائی، راستہ چلنے والے مسافر پر ڈاکہ ڈالا کرتے، مسافروں کو لوٹتے تھے، تاجروں کی جیب کاٹتے تھے۔ یہ 3 گناہ کا ارتکاب وہ کر رہے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو تینوں سے روکا، یہ برے کام چھوڑ دو۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دیا، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ نبی سے ٹکر لے لیا، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ہمارے بازو میں طاقت ہے، ہم مسافر لوٹ لیتے ہیں، تم روک سکتے ہو تو ہمیں روک کر دکھاؤ، تم کون ہوتے ہو ہم کو منع کرنے والے؟ تو اللہ نے نبی سے کہا اب آپ نے اپنی بات پہنچا دیا، چھوڑیے، اب ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو ان کی قوم میں
3 دن کے لیے ایسی سخت گرمی پڑی جیسے سورج بالکل قریب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کی ساری آبادی سخت گرمی کی وجہ سے بے قرار، بے چین، گھر بار چھوڑ کے سب میدان میں جمع۔ 3 دن کے بعد ایک ہلکا سا بادل آیا، تو بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلی، تو ساری قوم اسی بادل کے نیچے جمع ہو گئی ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام سے کہا آپ اپنے فرما بردار بھائیوں کو لے کر، بندوں کو لے کر نکل جائیے۔ وہ تو بستی سے نکلے، اتنے میں وہ بادل کا ٹکڑا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی، اسی کے نیچے سے آگ کے انگارے شرارے برسنا شروع ہو گئے۔ آگ کے شعلے، شرارے، انگارے، آسمان سے آگ برس رہی۔ تھوڑی دیر میں شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ نے راکھ کر دیا۔ برائی کیا تھی؟ ڈاکہ ڈالتے۔ گناہ کیا تھا؟ ڈنڈی مارتے۔ برائی کیا تھی؟ اللہ کی بغاوت کرتے۔ معلوم ہوا اللہ سزا دینے پر آئے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کو طاقت ہے، آگ برسائے، پتھر برسائے، برف برسائے، زمین میں دھسائے، ہوا میں اڑائے، پتھر میں چھپائے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے، ڈنڈی مارنے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ نہ تجارت کی منڈی میں کرو، نہ عبادت کی منڈی میں کرو، دونوں جگہ یہ گناہ کہلاتا۔ ان 3 گناہوں کے بعد اللہ کے نبی نے چوتھے گناہ کا تذکرہ کیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمَ۔ جب کوئی قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے، جب کوئی قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے تو اللہ ان کے آپس میں دست و گریباں کر دیتا ہے، آپس میں خوریزی پیدا کر دیتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جن کے لیے جو آپس میں غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ اب دھیان سے سنو، قرآن نے ہم سے کیا کہا؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ عدل و انصاف کرو، تقوی کے قریب ہو جاؤ گے۔ معلوم کیا ہوا؟ دنیا میں عدل و انصاف کرنے کا حکم جو اللہ نے دیا، عدل و انصاف کا بنیادی مقصد ہے مظلوم کو اس کا حق مل جائے، مجبور کو سہارا مل جائے، اس لیے عدل و انصاف کا حکم دیا گیا۔ اب جو لوگ عدل و انصاف نہیں کرتے، ظلم زیادتی کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کے آپس کے اندر دست گریباں کر دیتے ہیں، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا قتل و قتال کرنے لگتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناانصافی کا کام نہیں کرتے۔ میں بتائی دیتا ہوں کہ ہم کتنی بڑی ناانصافی کا کام کرتے ہیں۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں پوچھوں تو اس بڑے مجمع میں سے 30-40 لوگ بہت آسانی سے بوڑھے ہم کو مل جائیں گے جنہوں نے آج تک اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا۔ یہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی۔ بتاؤ یہ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کر رہا؟ مہر یہ خالص عورت کا حق۔ شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر 1 روپیہ مہر کے رقم میں سے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ مہر کی پوری رقم خالص عورت کی ملکیت۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا؟ وہ بیوی جس نے جوانی، زندگانی اس کے ساتھ بسر کر دیا، اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھا، اپنے ماں باپ کو ماں باپ کی محبت چھوڑ کر پوری زندگی تیرے ساتھ لگا دیا، اور تو سکوں کا اتنا بڑا پجاری نکلا کہ بیوی کا چند ہزار کا حق مہر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو
تم اپنی اولاد کے ساتھ کیا انصاف کرو؟ ہمیں تو کہا گیا تھا انصاف کرو، عدل کرو، تقوی کے قریب ہوگے، حرام چیز سے بچنا آسان ہوگا۔ مگر ہم نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے۔ کتنے مسلم گھرانے ایسے جہاں باپ کے مرنے کے بعد باپ کی جائیداد جب تقسیم ہوتی ہے تو ساری جائیداد کے لڑکے وارث بن جاتے ہیں، لڑکی کو ترکہ میں حصہ نہیں دیا جائے۔ یہ بھائی کیسا ہے جس نے اپنے بہن کے ترکے کے حصے کو دبا رکھا، اور یہ باپ کیسا ہے جس کو معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد لڑکی کو ترکہ میں حصہ نہیں دے گی، اس لڑکی کے حصے کو متعین نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بڈھے کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ہمارا مال کون سا، اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ہمارا مال کون سا ہے۔ آپ لوگ بیٹھے میں اگر پوچھوں تو اس مجمع میں سے 3 آدمی ہم کو ایسے نہیں ملیں گے جو اپنے مال کا پتہ ہمیں بتا دیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ہمارا مال کون سا۔ آپ سے ہم پوچھتے ہیں آپ کا مال، تو آپ کہتے ہیں یہ دکان ہماری، یہ کمپنی ہماری، یہ مکان ہمارا، یہ کھیت ہمارا، یہ کھلیان ہمارا۔ میاں کس دھوکے میں پڑے، یہ مکان تمہارا نہیں ہے، یہ کمپنی کے مالک تم نہیں، تمہارا مال کون سا ہے؟ ہر انسان کا مال وہی مال ہوتا ہے جو انسان نے کھا لیا۔ جس انسان نے جو کھا لیا اس نے اپنا مال استعمال کر لیا، جو کھایا وہ اس کا مال، اور جس نے جو پہن لیا وہ اس کا مال، جو کھا لیا وہ اس کا مال، جو پہن لیا وہ اس کا مال۔ اور تیسرا، جو اپنے ہاتھ سے اس نے اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر دیا، مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دیا، قرآن چھپوا دیا، مسجد میں چٹائی کا انتظام کر دیا، پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، کسی بیوہ کے لیے مکان بنا دیا، جو اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا وہ اس کا مال، جو کھا لیا وہ اس کا مال، جو پہن لیا وہ اس کا مال، اور مر کر کے جو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے، یہ تمہارا مال نہیں، یہ تمہارا مال نہیں، یہ تو وارثوں کا مال۔ دوسروں کے مال پر نخرے ظاہر کرتے ہو، مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہو، یہ ہمارا مال۔ ارے تمہارا مال وہ جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو جیتے جی اپنے ہاتھ سے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے خرچ کر دیا، وہ تمہارا مال۔ اور چھوڑ کر جو مر رہے ہو، یہ زمین جائیداد بنگلے کمپنیاں، یہ تمہارے وارثوں کا حصہ ہے، تمہارے وارثین کا یہ حق ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ناانصافی کی عادی ہو جاتی تو آپس میں خونریزی کرنے لگتی۔ آج ہم اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ بھی انصاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ اپنے ساتھ انصاف کا مطلب مسلم محلوں میں جا کر دیکھو، نوجوان لڑکے گلیوں میں 3 بجے رات تک بیٹھ کر نالی کے کنارے کھڑے ہو کر موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ یہ جسم اللہ نے امانت کے طور پر دیا، نیند آنے لگے سو جاؤ، زبردستی جاگ کر کے موبائل دیکھنا، گندی تصویریں دیکھ کر کے اپنی آنکھ کو بے حیا کرنا، یہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کرنا، اپنے ساتھ ظلم کرنا۔ اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف لائے، دیکھا ایک ستون میں رسہ بنا ہوا، کہا یہ رسہ مسجد میں کس نے باندھا؟
نبی کو بتایا گیا آپ کی بیویوں میں سے فلاں بیوی نے یہ مسجد کے ستون میں رسہ باندھا ہے کہ رات میں عبادت کرتے کرتے نفلی عبادت سے جب تکان ہو جائے تو پھر رسہ پکڑ کر لٹک جائے تاکہ کچھ چستی پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا رسہ کاٹو، یہ رسہ کاٹ دو۔ جب سستی آنے لگے تو آرام کرنا چاہیے، نیند آنے لگے تو سو جانا چاہیے۔ زبردستی جاگ کر کے نفلی عبادت کرنا شریعت اس کا حکم نہیں دیتی ہے۔ جیسے محرم کے مہینے میں بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا ہے تو پیاز لگا لگا کے زبردستی روتے ہیں، یہ رونا کوئی دین نہیں بن سکتا ہے۔ رات میں عبادت کرتے کرتے تکان ہونے لگے، نیند آنے لگے تو سو جانا یہ دین کہلائے گا۔ زبردستی جا کر کے عبادت کرنا یہ دین کا کام نہیں کہلائے گا۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک ناانصافی کا واقعہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر تشریف فرما، 3 صحابی کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رات بھر جاگوں گا، رات بھر سوؤں گا نہیں، پوری رات اللہ اللہ کروں گا۔ دوسرے صحابی کے بارے میں خبر دی گئی، دوسرے صاحب نے کہا ہے کہ میں نکاح بیاہ کے چکر میں نہیں پڑوں گا، صرف اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ شادی بیاہ کر لو، بیوی بچوں کی خدمت میں لگ جاؤ، اللہ کی عبادت ہو نہیں پاتی ہے، لہذا ہم نکاح بیاہ کے چکر میں نہیں پڑیں گے، صرف اللہ اللہ کریں گے۔ تیسرے صاحب نے ارادہ کیا کہ میں روزے پر روزہ رکھوں گا، کوئی دن بغیر روزے کے نہیں گزاروں گا۔ اب آپ سوچئے کتنا اونچا عمل، کتنا پختہ ارادہ، پوری رات اللہ اللہ کرنا، بیوی بچوں کے چکر میں نہ پڑنا، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہنا، بغیر روزے کے دن نہ گزارنا، کتنی ہمت کی بات۔ اللہ کے نبی نے تینوں صحابی کو بلایا، ادھر آؤ، میں تمہارے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ کیا کہا؟ میں تمہارے لیے نبی بن کر آیا ہوں، میرا عمل تمہارے لیے نمونہ ہے، میرے طریقے پر عمل کرنے کا تمہیں پابند بنایا گیا ہے، اپنے طور پر عمل کا طریقہ متعین کرنے کا پاور اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ میں رات میں سوتا بھی ہوں، رات میں اٹھ کر رب کے سامنے روتا بھی ہوں، میں روزے سے بھی رہتا ہوں، بغیر روزے کی بھی رہتا ہوں، میں بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ لہذا آپ تینوں آدمی اپنا ارادہ ترک کرو اور میرے طریقے پر عمل کرو۔ اور نبی کا طریقہ کیا ہے؟ جس میں اللہ رسول کا بھی حق ادا ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا ہوتا ہے۔ صرف بندوں کا حق ادا کرتا ہے، اللہ رسول کے حق کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتا۔ یہ اللہ رسول کا حق ادا کرتا ہے، بندوں کے حق کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتا۔ ایسا آدمی نہ اسلام کو جانتا ہے نہ اسلام کے مزاج کو جانتا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے تو اللہ ان کے آپس میں خونریزی، جنگ و جدال پیدا کر دیتا ہے۔ اور 5واں آخری گناہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی نے فرمایا وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهُمُ الْعَدْلُ۔ جب کوئی قوم بد عہدی وعدہ خلافی کرنے لگتی ہے، جب کوئی قوم بد عہدی وعدہ خلافی کرنے لگتی ہے تو اللہ ان پر دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ بد عہدی، جو وعدہ کر لیا اس وعدہ کو پورا نہ کرنا، یہ وعدہ خلافی کہلاتا ہے۔ اور بد عہدی، کسی سے عہد و پیمان کیا، اس عہد و پیمان کو توڑ دینا، یہ وعدہ خلافی کے اندر عہد و پیمان کے توڑنے میں شامل۔ میں دونوں کی مثال دیتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے سماج میں بھری پڑی، وعدہ خلافی، ارے میاں اس میں تو ہم اتنے آگے نکل گئے کہ جماعت والوں نے تشکیل کیا تو مسجد میں اٹھ اٹھ کے نام لکھایا، اور صبح جب امیر صاحب گئے غریب صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو نام لکھوائے ہیں وہ کہاں ہے غریب صاحب،
تو وہ اندر بیٹھ کر بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ امیر صاحب سے کہہ دو ابا نہیں ہے. تو وہ بیٹا سچی بات آ کر بولتا ہے امیر صاحب ابا نے کہا ہے جا کے امیر صاحب سے کہہ دو ابا اندر نہیں ہے. ہم وعدے کے اتنے پکے ہیں, مسجد میں وعدہ کرتے ہیں صبح دین سیکھنے کے لیے جماعت میں جائیں گے, ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور گھر میں آتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, اپنے بیٹے سے بھی جھوٹ بلواتے ہیں. یہ وعدہ خلافی کا عالم ہمارے گھر میں. آگے بڑھو. یہ تو ہوا وہاں نام دے کر کے وعدہ خلافی کرنا, اور اس مجمع میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے لڑکے کی شادی طے کرنے پر 3 گھروں سے منگنی کی رقم وصول کر رکھی ہوگی. اس کے گھر میں بھی وعدہ کیا ہاں رشتہ آپ کی لڑکی سے, اس سے بھی رقم اینٹھ لیا. اس کے گھر میں وعدہ کیا تمہاری ہی لڑکی ہمیں پسند ہے, ان کے یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جن کی رقم ہضم کیے بیٹھا ہے کہتا وہاں رشتے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. دوسرے گھر سے رقم اینٹھ لیا, ان کو بھی چکما دیا کہ آپ کی لڑکی سے رشتہ کریں. اب تیسرے گھر کو سونگتے سونگتے پہنچا, ان سے کہا وہ 2 آدمی تو 2-2 لاکھ نقد دے رہے, میں نے تو رشتہ کیا نہیں, حالانکہ دونوں سے 1-1 لاکھ ہڑپ کر رکھا. اب اس کا ذہن بنا رہا ہے کہ ویسے تو ہم مانتے نہیں, مگر جانتے ہو آج کل کے بچے پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, اس کو معلوم ہے وہ لوگ بغیر مانگے 1-1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. تو آپ تو سمجھدار ہیں, یہ تو اتنے سمجھدار ہیں کہ سامنے والا روڈ پہ جب اشارہ کرتا ہے تو یہ مٹھی بند کر کے مٹھی تھما دیتے ہیں. یہ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں. تو اس سے اس نے 3 لاکھ روپیہ نقد وصول کیا. یہ دھندے مسلمانوں کے گھروں میں چل رہے ہیں. وعدہ منگنی کرنا یہ وعدہ کے درجے میں داخل. کسی کو زبان دے دیا, اس سے مڑ جانا, مکر جانا, منحرف ہو جانا, یہ ایمان والے کا طریقہ نہیں. ہم تو اس نبی کی امت ہیں جس نبی کا لقب امین, جس نبی کی پہچان سچائی, صادق الامین, جس کو نبی کے دشمن کہا کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. تو مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان, یہ مکہ سے نہیں نکل پائے اور نبی مدینہ آ گئے ہجرت کر کے. جب یہ مکہ سے مدینہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو ابو جہل ان کا راستہ روک دیتا, کہا خبردار جا نہیں سکتے ہو. جب کئی مرتبہ ابو جہل نے راستہ روکا تو ایک مرتبہ حذیفہ ابن الیمان نے کہا ابو جہل ہمیں مدینہ جانے کی اجازت دے دو, میں مدینہ صرف نبی کی زیارت و ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو ابو جہل نے کہا اچھا سچی بات بتاؤ, زیارت ملاقات کے بعد واپس آ جاؤ گے, مدینہ پہنچ کر ہمارے خلاف لڑائی کرنے کے لیے تو نہیں نکلو گے؟ تو حذیفہ ابن الیمان نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے خلاف مدینہ سے میں مکہ لڑنے کے لیے نہیں آؤں گا. تو کہا اب جا سکتے ہو. تو حذیفہ ابن الیمان مکہ سے نکلے. یہ دن وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی 313 صحابہ کو رمضان کے مہینے میں لے کر کے بدر کے میدان کے لیے نکلے. بدر کی لڑائی کے لیے نبی 313 صحابہ کو لے کر مدینہ سے باہر نکلے ہیں کہ حذیفہ ابن الیمان باپ بیٹے مکہ سے مدینہ میں داخل ہو. حذیفہ ابن الیمان کی نبی سے راستے میں ملاقات ہوئی. نبی نے پوچھا کیسے؟ کہا اللہ کے رسول ابو جہل نے بڑی مشکل سے قید و بند کے ساتھ آنے کی اجازت دی. میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں مدینہ جا کر نبی کی زیارت کروں گا, ملاقات کروں گا, تمہارے خلاف قدم نہیں بڑھاؤں گا. تب اس نے مجھے مدینہ آنے کی اجازت دی. تو نبی نے حذیفہ ابن الیمان سے کہا حذیفہ تم نے زیارت بھی کر لیا, مجھ سے ملاقات بھی ہو گئی. کہا بے شک. کہا الٹے پاؤں مکہ واپس جاؤ. جو 313 صحابہ بغل میں بیٹھے ہیں
وہ حذیفہ کو دیکھ کر کے کسمسا رہے ہیں کہ نبی کہہ کیا رہے ہیں حذیفہ جاؤ ابو جہل کے پاس۔ حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بڑی مشکل سے ظلم کی چکی کی پاک سے نکل کر کے آیا ہوں، پھر دوبارہ آپ مجھے اسی ظلم کی چکی کی پاک کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے حذیفہ تم نے ابو جہل کو زبان دیا، تم نے ابو جہل سے وعدہ کیا ہے کہ میں نبی سے ملاقات زیارت کر کے واپس آؤں گا، تمہارے خلاف میں قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ مومن کی زبان پکی ہوتی ہے، مومن اپنے وعدے میں پکا ہوتا ہے۔ نبی نے تو غیر کو زبان دینے پر حذیفہ کو ان کے پاؤں مکہ واپس کر دیا تھا۔ آج کے ہم نسلی مسلمان ہیں کہ 3 گھر سے مگنی کی رقم ہم اصول کرتے ہیں اور تینوں کے یہاں بھی رشتہ نہیں کرتے، تینوں کے یہاں رشتہ نہیں کرتے، چوتھا گھر تلاش کرتے۔ جب اس بے غیرت سے کوئی کہتا کہ تم آخر گھروں میں تلاشی کیوں لے رہے ہو، 3 جگہ وعدہ کرنے کے بعد رقم لینے کے بعد تم نے رشتہ کیوں نہیں کیا، تو اس کے پاس کوئی معقول جواب تو ہے نہیں، یہ خود بہت بڑا نامعقول ہے، یہ خود بہت بڑا نامعقول ہے، اس لیے نامعقول بات کہتا ہے آپ جانتے نہیں مولانا ان کا لڑکا ان کی لڑکی نشے باز، ان کی لڑکی نشہ کرتی ہے، مجھے پتا چلا ہے، اس لیے رشتہ نہ کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ چند ٹکوں کے لیے اس طرح کے ہیلا بہانہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، دوسرے کو دھوکہ دینا، چکنے میں رکھنا، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایمان کی شان کے خلاف بات ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم بدعہدی کرنے لگتی ہے، وعدہ خلافی کرنے لگتی ہے، تو اللہ ان پر دشمن مسلط کر دیتا، جو ان کی جان پر مال پر رحم نہیں کھاتا۔ یہ جو ہمارے سامنے مشکلات پریشانیاں یہ دراصل ہماری بدعملی کا نتیجہ، ہمارے گناہوں کا نتیجہ۔ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو پاپی مجرم نہیں سمجھتے ہیں۔ جو آدمی روزانہ سنکھیا کھائے گا وہ بہت جلد قبر میں سو جائے گا، جو آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہے گا، توبہ استغفار کا اہتمام نہیں کرے گا، وہ اللہ کی غضب سے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میں نے بات یہاں سے شروع کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ نظام بنایا ہے، یہ طریقہ جاری کیا ہے کہ ہر چیز اس کی منڈی میں ملتی ہے۔ لوہا منڈی میں، کپڑا منڈی میں، سبزی منڈی میں، چمڑا منڈی میں۔ ایسے برائی کی چیزیں، گناہ نافرمانی کے کام، بری مجلس میں، غلط صحبت میں، گنہگاروں کے پاس، شرابیوں جواریوں کے پاس بیٹھنے سے نوجوان مردوں عورتوں میں یہ برائیاں آتی ہیں۔ دینداروں کے پاس بیٹھو گے، نمازی کے پاس بیٹھو گے، ذاکر شاکر آدمی کی صحبت میں رہو گے تو ایسے اثرات تمہاری زندگی میں پیدا ہو۔ اور اگر تم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا تو یاد رکھو اللہ کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ ہے، وہ اپنی ذات و صفات کا مالک و مختار ہے۔ کسی کی عبادت کرنے سے اللہ کی ذات پر اثر پڑنے والا نہیں، اور کسی کی عبادت کے ترک کر دینے سے اللہ کی عظمت پر بھٹا لگنے والا نہیں۔ اللہ اللہ ہے، بے نیاز ہے، صمد ہے، مستغنی ہے، کسی چیز کو اس کو حاجت نہیں۔ اگر ہم دنیا آخرت میں چین سکون چاہتے ہیں تو پھر ہمیں برے کام سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا پڑے گا، گناہ کے کام سے نفرت کرنا پڑے گا، اچھے کاموں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اب میں اخیر میں 2 باتوں کا وعدہ لیتا ہوں۔ پہلی بات، ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں
کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ تو نبی سے نہیں ہوتا، نبی گناہ کا کام نہیں کرتا اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا۔ فرشتے گناہ کا کام نہیں کرتے اس لیے کہ فرشتوں میں برائی کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ چھوٹے بچے گناہ کا کام نہیں کرتے اس لیے کہ وہ مرفوع ہیں، اللہ نے ان کو مکلف نہیں بنایا۔ ان کے علاوہ جتنے بالغ مرد و عورت ہیں سب سے گناہ غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جب سب سے گناہ غلطی ہو سکتی ہے تو ہر آدمی کو اپنے آپ کو بیمار سمجھ کر کے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کم سے کم آج رات میں جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ تو انشاءاللہ اٹھیں گے پڑھیں گے، اور جو لوگ کسی بیماری آداری کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ پاتے ان سے میری درخواست ہے تمام لوگ مرد و عورت جتنے یہاں موجود ہر آدمی آج کم سے کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نفل توبہ کی نماز، وہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے کہیے اللہ بالغ ہونے کے بعد سے اس وقت تک، یعنی جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، بالغ ہونے کے بعد سے اس وقت تک جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہم سے ہوئے اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دیجئے اور ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کر دیجئے، گناہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا کر دیجئے۔ اب اگر اس رات میں موت آ گئی، یہ توبہ کرنے کے بعد اگر موت آئی تو میں آپ کے سامنے یقین سے یہ بات کہتا ہوں آپ کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ جب آپ کے دل میں گناہ ہی نہیں ہوگا اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہی تو جنت بنائی گئی ہے۔ نہ معلوم کس کو موت آ جائے اور وہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائے، تو یہ تھوڑی سی محنت کا کام کر کے ہم سب کو اپنی پوری زندگی گناہ کی صفائی کا سامان کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ کام کریں گے، کون کون کرے گا ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ یہ 20 والے ڈر کے اٹھا رہے ہیں، ایک ہی رکعت پڑھیں گے کیا؟ دونوں ہاتھ اٹھاؤ ذرا اونچائی سے، ماشاءاللہ۔ اب وہ کام نہ کیجیے گا کہ مسجد میں امیر صاحب کے سامنے لکھوا دیا اور صبح غریب صاحب کی تلاش شروع ہوئی تو کہتے ہیں کہہ دو ابا گھر میں نہیں، تو رات میں نہ کہیے گا بستر پہ مولانا ہم نہیں۔ یہ سب دھوکہ پٹی کا کام نہیں، جو بات کرو سچی بات کرو، جو وعدہ کرو پکا وعدہ کرو۔ اگر اتنے لوگوں نے صلاۃ التوبہ کی نماز آج پڑھ لی تو میں سچ کہتا ہوں اس کا ثواب حضرت مولانا عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ وہ ذریعہ سبب بنے اتنے بڑے دینی کام کا۔ ان کے تعلق کی بنیاد پر اس مدرسے میں ہمارا سال برسا برس سے آنا جانا تقریباً 30 سال سے میری آمد و رفت ہے۔ اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا کرے گا، ان کا بھی بھلا ہوگا، ہمارا آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ اور دوسرا آخری وعدہ، کل انشاءاللہ اس مدرسے سے وہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں جو 250 سے بھی زیادہ متجاوز ہیں، ان کے سر پر دستار باندھی جائے۔ اتنے حافظ قرآن جو اس مدرسے سے تیار ہوئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدرسہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو مدرسہ اپنا کام کر رہا ہے تو ہم کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ ہمارا مدرسے کے لیے کام کیا ہے؟ اللہ نے جو حیثیت ہمیں عطا فرمائی ہے اپنی بساط کے مطابق ہم مدرسے کا تعاون کریں، اور اگر اللہ نے ہم کو اولاد عطا فرمائی ہے تو کم سے کم اپنے ایک لڑکے کو، ایک اولاد کو حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کریں۔ یہ بھی مدرسے کا ایک بہت بڑا تعاون ہے۔ تو کل جب آپ آئیے تو تھوڑا تیاری کر کے آئیے،
بیوی بیگم سے مشورہ کر کے آئیے کہ مدرسے میں حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی، ایسے مبارک موقع پر ہمیں مدرسے کی بھی کچھ خدمت کرنا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کرو، چندہ دو، تین حفاظ کرام کی خدمت میں ہماری بھی شرکت ہو جائے تو آپ کی جسمانی طور پر بھی شرکت رہے گی اور مالی طور پر بھی شرکت رہے گی۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے؟ کون کون کرے گا ذرا ہاتھ اٹھا؟ پیچھے والے بھی تیار، سمجھدار معلوم۔ ارے پیسہ دینا ہے، لینا نہیں۔ کہیں پگنی کے چکر میں سمجھ جاؤ کہ کل ہمیں الٹا دیا جائے گا، ایسی بات نہیں۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لا کر کے مولانا اطہر کے ہاتھ میں، دوسرے ذمہ دار کے ہاتھ میں آپ دے دیں، رسید آتی کل۔ اور ساتھ سن لو، آپ کے چندہ دے دینے سے مدرسہ نہیں چلتا، اللہ کے چلانے سے چلتا۔ آپ نے نہیں دیا تب بھی مدرسہ چل رہا، آپ دیں گے تب بھی مدرسہ چلے گا۔ آپ دے دیں یہ آپ کے لیے سعادت خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ صحیح جگہ صحیح مطلب میں آپ کی رقم استعمال کر لے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسے اچھے کام کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو توبہ کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ جاؤ اللہ مہربان ہے، اور اگر حفاظ کرام کی مالی خدمت کی توفیق مل جائے تو سمجھ جاؤ اللہ ہماری طرف مہربان ہے۔ اللہ نے اس عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کر کے دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و مہربانی کا معاملہ فرما، ستاری و غفاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی گناہوں میں نافرمانیوں میں گزرتی چلی گئی، بسر ہوتی چلی گئی، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے آبا اجداد، اعزا اقربا، رشتہ دار، والدین، ہم سے محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، خدمت کرنے والے، اے اللہ جو جہاں ہے آرام کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند و بالا فرما، اے اللہ اس کے ساتھ انعام کا اکرام کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مولانا عبدالرب صاحب جو ایک نیک صالح سچے عالم دین تھے، اپنے بساط پر دین پھیلانے کی، دین بچانے کی محنت کرتے تھے، اے اللہ جو ہمارے درمیان نہیں ہے، اے اللہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان کی خدمات کو جانتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کے جملہ دینی خدمات کو قبول فرما، ان کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے گلشن کو سرسبز و شاداب فرما، مکمل آباد فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس ادارے سے، دینی مدارس سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ جو لوگ دینی اداروں کی خدمت کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ ان کی اولاد میں دیندار سپاہی محافظ پیدا فرما، دیندار شبیدار افراد پیدا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس اجلاس کو منعقد کیا، اس کے انعقاد میں
جس طرح کی بھی کوشش کیا، محنت کیا، حصہ لیا، اے اللہ سب کی شرکت شمولیت کو قبول فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ اطراف و جوانب سے چل کر کے آئے، اے اللہ سب کی آمد و شرکت کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ بہت سارے لوگوں نے ہم سے اور لوگوں سے دعا کے لیے کہا، کہتے رہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، نام لے کر کہتے ہیں۔ اے اللہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان کی ضرورت کو جانتے ہیں، ان کی بیماری کو جانتے ہیں، جسمانی تکلیف کو جانتے ہیں۔ اے اللہ سب کی تمام چھوٹی بڑی پریشانیوں سے حفاظت فرما، تمام بیماریوں سے صحت و سلامتی عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہم سب کو وقت کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں کے جن کے ماں باپ دنیا سے پردہ فرما چکے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نالائق نافرمان ہے، انہیں مطیع فرما بردار فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے گھروں میں زوجین کے مابین اختلاف، اے اللہ ان کے درمیان محبت و پیار پیدا فرما۔ بہت سارے لوگ کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، سب کو حلال پاکیزہ طیب بابرکت روزی نصیب فرما۔ رزق کی تنگی سے حفاظت فرما، بے برکتی سے حفاظت فرما، مہلک بیماری سے حفاظت فرما، تمام حوادثات سے، آفات سے، بلیات سے، مصائب سے، مشکلات سے، برے وقت سے، بری ساعت و لمحے سے ہم سب کی ہر جانب سے مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان و اعمال کی، اہل و عیال کی قدم قدم پر حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگوں کی جو جائز ضرورتیں، تمنائیں، حاجات، مسائل، مشکلات، اے اللہ آپ بخوبی واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے سے جو حفاظ کرام تیار ہوئے، اے اللہ ان کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ پوری زندگی اس امانت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔